إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا أو كما قال في موضع آخر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام تعریفیں ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لائق ہیں، جو اکیلا مشکل کشا حاجت روا احکم الحاکمین ہے، اور لا تعداد انگنت درود اور سلام ہو امام کائنات امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو کائنات کے مالک خالق نے کائنات والوں کی رشد و ہدایت کے لیے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا. میرے حاضرین اور ناظرین، میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے مہمانوں، اور میری روحانی مائیں بہنیں بیٹیاں جو اس وقت اللہ کے گھر پر اللہ کی مہمان بن کر آئی ہیں، اللہ رب العالمین آپ کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور یہاں سے جب لوٹو تو اپنے دامن کو اللہ کی رحمت سے بھر کر واپس لوٹو اپنے گھروں تک. میرے بھائیوں، میں نے پچھلے جمعے پر جو موضوع کا اعلان کیا تھا وہ میں نے انشاءاللہ آئندہ جمعے پر اس کو بیان کرنا ہے اگر زندگی ہوئی. اس دفعہ قربانی کے حوالے سے چند باتیں ایسی ہیں جو معاشرے کے اندر تقریباً وہ رواج پکڑ چکی ہیں اور غلط ہیں، ان کے اوپر چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. میرے بھائیوں، سورہ تحریم کی 6 نمبر آیت کریمہ جو آدھا حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، کائنات کا خالق اور مالک، کائنات کا داتا اور غوث اعظم، اس میں مجھے اور آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہے. پیغام کیا ہے کہ اے ایمان والو، قوا انفسکم، اپنے نفسوں کو، وَأَهْلِكُمْ، اور اپنے گھر بار والوں کو، اہلیہ کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو، نواسوں کو، نواسیوں کو، پوتوں کو، پوتیوں کو بچاؤ.
سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس سے آگے جانے سے پہلے، اے پروردگار عالم، ہم نے تو ان کی حفاظت کی ہے، مکان بنا کر دیا ہے، اس میں بڑا موٹا دروازہ لگایا ہے، ہر طرف سے تالے لگائے ہیں، اے خالق مالک، میں نے اپنے بچوں کے لیے سیکورٹی گارڈ بھی رکھا ہے، کلاشنکوف بھی دی ہے، میں ہر طرح کی حفاظت کرتا ہوں، بچوں کے لیے بلٹ پروف گاڑی لے کر دی ہے، میرے پروردگار عالم پھر کیوں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم، یہ حکم کیوں ہے؟ جبکہ میں اپنی اولاد کی، اپنی بیوی کی، اپنے گھر والوں کی میں حفاظت کرتا ہوں، میں کوئی کمی نہیں چھوڑتا۔ رب العالمین آگے فرماتا ہے، اے کائنات میں رہنے والوں، خالی تالوں کی بات ہوتی، دیواروں کی بات ہوتی، سیکورٹی گارڈ کی بات ہوتی تو میں اس کو قرآن کا حصہ نہ بناتا۔ اللہ فرماتا ہے ان سے بچانے کی کو میں نہیں کہہ رہا، وَأَهْلِكُمْ نَارًا، جہنم کی آگ سے بچاؤ، وہ آگ جو بھڑکتی ہوئی ہے، وہ آگ جو جہنم کی آگ ہے، یہ دنیا کی آگ اس سے 70 گنا دھلی ہوئی ہے، یہ بڑی ٹھنڈی آگ ہے۔ اللہ اہل ایمان کلمہ پڑھنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم، اپنے نفس کو، اپنی باڈی کو، اپنے آپ کو، تاکہ یہ جہنم میں نہ جلے، پہلے اپنے آپ کو بچاؤ، پھر واہلکم، اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ، کس سے؟ نارا، میرا رب العالمین جہنم کی آگ سے بچنے کا حکم دے رہا۔ میرے بھائیوں، یہ انسان ہے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے اگر بچانا چاہے تو رب کائنات کی قسم، یہ دنیا کے جو دن ہیں یہ میرے اور آپ کے لیے اللہ کی طرف سے انعام ہے کہ اس کے اندر ہم زمین آسمان کے درمیان اتنے گناہ کر کر کے، خلا کو بھر کر، ایک مرتبہ یقین سے اللہ کے سامنے کہہ دیں، اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے۔ رب العالمین فرشتوں کو کہتا ہے کہ میرے بندے نے گناہ کیا اور پھر اس کے بعد اس نے توبہ کی، کیا اس کو یقین ہے کہ میرے گناہوں کو کوئی معاف کرنے والا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں ہاں اللہ اس کو یقین ہے، تو اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں کہ گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے بندے کو معاف فرما۔ میرے بھائیوں، اللہ قرآن کے اندر بندوں کو جہنم کی آگ سے بچا رہا ہے۔ ایک انسان ہے جو دن بدن جہنم کے قریب جا رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر ایک عورت اپنے گھر کے تندور کے اوپر روٹیاں بنا رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ یہ عورت کیا کر رہی ہے؟ کہا اللہ کے رسول آگ جل رہی ہے اور روٹیاں بنا رہی ہے۔ کہا نہیں، میں توجہ دلانا چاہتا ہوں اس آگ کے قریب کون جا رہا ہے؟ فرمایا اس آگ کے قریب اس کے بچے جا رہے ہیں اور ماں اس کو روک رہی ہے کہ آگ کے قریب نہ جائے۔ فرمایا میرے صحابہ، وہ اللہ کئی ماؤں سے زیادہ، یہ جو 70 ماہ کا ہے اس کا کوئی دلیل نہیں ہے، یہ غلط بات ہے، اللہ کی رحمت کو محدود کرنے والی بات ہے۔ اللہ کی رحمت وسیع ہے، اس تک ہم نہیں پہنچ سکتے۔ فرمایا میرے صحابہ، یہ ماں اپنے بچے کو آگ سے بچا رہی ہے، وہ پروردگار کئی ماؤں سے زیادہ پیار اور محبت اپنے بندے کے ساتھ کرتا ہے۔
فرمایا کہ وہ اللہ کبھی بھی اپنے بندے کو جہنم میں نہیں جلائے گا الا جو سختیاں، جو قانون اللہ نے بنا کر دنیا والوں کے سامنے پیش کر دیا۔ اللہ نے بتا دیا ہے کہ یہ راستہ غلط ہے، یہاں جہنم ہے، یہ راستہ سیدھا ہے، صراط مستقیم ہے، اور صراط مستقیم والا راستہ وہ ہے جس کے اندر اللہ نے جہنم کی آگ کو دور کر دیا۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، فرمایا میرے محبوب اٹھو اور نماز پڑھو، نماز کو قائم کرو، اپنے رب کی طرف رجوع ہو جاؤ، ونہر اور قربانی کرو اللہ کے راستے میں، ان شانئک ھو الابتر، میرے محبوب تیرا دشمن نام و نشان اس کا مٹ جائے گا، صرف اللہ کے ساتھ تعلق جو۔ آج یہی پیغام آپ کو بھی ہے، مجھے بھی ہے، آسمان والے رحمان کے ساتھ جس نے اپنا تعلق جوڑ کر رکھا ہے، زمین والے جتنی تدبیریں کر لیں، وَمَكَرُوا وَمَكْرَ اللَّهِ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے، اور اللہ ان کو اپنے منہ کے بھل گرا دے گا جو ایک مومن کے خلاف کوئی تدبیر کرتا ہے۔ آج ہم نے اللہ کی ذات کے ساتھ اپنا تعلق، اپنا رشتہ نہیں بنایا، اللہ کے ساتھ ہم نے اپنی اس محبت کو اشد حبا للہ، جو قرآن کہتا ہے اللہ کے ساتھ محبت کرو، ٹوٹ کر کرو۔ میرے بھائیوں، اللہ ہی وہ ہستی ہے، اللہ ہی وہ اس کائنات کے اندر ایک بندے سے پیار کرنے والا ہے۔ آپ دنیا کے اندر آپ لگا لیں، ایک عورت کے چہرے پر اگر دانے بن جائیں اور ان سے پیپ اور راحت ان سے نکلتی ہو تو اس کا خامد بھی اس سے نفرت کرتا ہے، لیکن ان دانوں اور پیپ اور خون مکس نکلنے کے باوجود اس عورت سے ایک ہستی پیار کرتی ہے، اس کو رب کہتے ہیں، اور رب کائنات وہ ہے جو پوری مخلوق سے محبت کرنے والا ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اللہ نے اپنے محبوب کو فرمایا کہ تم قربانی کرو، وَانْحَرْ، نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ آج اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم غلام نہیں، میں کہتا ہوں ہم غلام ہیں، جب کلمہ پڑھ لیا تو ہم اللہ کے غلام ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم اللہ کی مدد کے، اللہ کی عبادت کے غلام ہیں، جیسے اللہ کہے گا ویسے ہم کریں گے، یہ مومن کا ایک شیوا ہے۔ آج قربانیاں لیتے وقت بڑی اہم بات ہے جو معاشرے کے اندر ہے، جب ہم قربانی کا جانور لیتے ہیں سب سے پہلا سوال کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے اس جانور کے اندر گوشت کتنا ہے؟ آپ ذرا اس بات میں استغفر اللہ کہہ دیں۔ میرے بھائیوں، قربانی لینے کی یہ شرائط نہیں ہے کہ اس کا گوشت کتنا ہے، قربانی لینے کی شرائط یہ ہے جانور خوبصورت ہونا چاہیے، بے داغ ہونا چاہیے، عیب سے پاک ہونا چاہیے، آپ کے دل کو لگے کہ یہ خوبصورت چیز ہے، چاہے آدھا پاؤ گوشت کیوں نہ نکلے، اللہ کے ہاں گوشت تو نہیں پہنچتا، خون کو زمین کھا جاتی ہے، پی لیتی ہے، گوشت کو بندے کھا لیتے ہیں۔ انما الاعمال بالنیات، میرا رب العالمین آپ کی اور میری نیت کو دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کی نیت کیا ہے۔ اگر جانور خریدتے وقت ہم جب یہ بات کرتے ہیں اس کا گوشت کتنا ہے، تو معذرت کے ساتھ ان بھائیوں سے میری ریکویسٹ یہ ہے وہ قربانی نہ کریں، وہ عید کی رات کسائی کو جا کر آرڈر دے دیں کہ مجھے 2 من گوشت بنا کر دے دینا،
اور عید کی صبح میرے گھر پہنچا دینا، خود بھی سیخیں بنا کر کھائے اور تقسیم بھی کرے، چونکہ اس کا مقصد قربانی نہیں ہے، اس کا مقصد وزن کرنا ہے، اس کا مقصد گوشت ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں، کیا یہ الفاظ قربانی کی شرائط میں ہیں؟ اگر نہیں ہے تو ہم جب یہ بات کرتے ہیں کہ گوشت کتنا نکلتا ہے، تو ہم گوشت کے لیے کر رہے ہیں یا اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ نہ آپ کے جانور کو دیکھتا ہے، نہ اللہ آپ کی چھری چلانے کو دیکھتا ہے، اللہ آپ سے قربانی مانگ کر آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتا ہے۔ اس قربانی کو آپ کے لیے پلسرات کے اوپر سواری بنانا چاہتا ہے، اور پلسرات سیدھا نہیں ہے۔ ایک آدمی یہ کہا ہے کہ یہ پل بنا ہوا ہے سیدھا ہے، یہ بات غلط ہے۔ پلسرات آگے سے اوپر ہے، اور آپ نے کبھی مٹی کے اندر ننگے پاؤں کیچڑ کے اندر آپ وہ لیستار مٹی کے اندر چلنا آپ نے دیکھا ہوگا، جب آدمی چلتا ہے تو پاؤں پھسلتا ہے، پلسرات پر یہی معاملات ہوں گے۔ یہ جو قربانی کی سواری ہے، یہ وہاں پر اس کے لیے سواری بن جائے گی، اور یہ اتنی تیز بھاگ کر اس کو پلسرات پار کرے گی، یہ نیت رکھیں کہ یہ قربانی میرے لیے پلسرات پر کتنی کام آئے گی۔ میرے بھائیوں، یہ بہت بڑی غلطی ہے معاشرے کے اندر کہ جو جا کر قربانی کا خالی گوشت کا کہہ کر، بھائی اس میں کتنا گوشت ہوگا، جاؤ کسائی سے وزن کروا کر گوشت اپنے گھر میں بنا کر لاؤ، آپ کو کوئی روکتا ہے؟ وزن کرو، کنڈے پہ رکھو، کسائی کو جا کر آرڈر دو کہ یہ 10,000 پکڑ، 2 من 3 من گوشت عید کی رات مجھے بنا کے دینا ہے آرڈر کا، بس ٹھیک ہے۔ اگر گوشت کے لیے کر رہے ہیں، میرے بھائیوں، جنہوں نے اس نیت پر قربانی لی ہے وہ اللہ کے ہاں ابھی توبہ اور استغفار کر کے رجوع کر لیں، اپنی غلطی کو غلطی سمجھیں، رب العالمین اس کو معاف فرما دے گا۔ اور جنہوں نے نہیں لیا وہ انشاءاللہ یہ ارادہ کر لیں کہ ہم جب جائیں گے تو ہم نے گوشت کا ذکر نہیں کرنا، پہلے ہی آپ نے جس سے خریدنا ہے اس کو کہہ دینا کہ بھائی گوشت کی بات نہ کرنا، ہمیں جانور کی بات کرنی ہے۔ آپ اس کے دانت کو دیکھیں، دھوندا ہے، ٹھیک ہے، اب آپ کے دل کو لگ گیا، جب آپ چھری چلائیں گے، دل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تاکہ آپ کے دل کو بھی ذرا تھوڑی سی تکلیف ہو۔ اللہ کہتا ہے آپ نیکی کو پا نہیں سکتے اس وقت تک جب تک اللہ کے راستے میں وہ پسندیدہ چیز تم خرچ نہ کر دو کہ جس سے تمہارا دل دکھے، اور چیز بھی وہی اللہ کے ہاں دینی چاہیے جس سے انسان کو تھوڑی سی تکلیف ہو جدائی کی۔ میرے بھائیوں، جنہوں نے جانور نہیں خریدا وہ انشاءاللہ یہ ارادہ کر لیں ہم نے گوشت کا ذکر نہیں کرنا، کہو انشاءاللہ۔ دوسری بات یہ ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اللہ نے یہ 10 دنوں کی قسم اٹھائی، اور 10 دنوں کا جو سردار دن ہے وہ یوم نہر والا دن ہے۔ یوم نہر والا دن کون سا ہے؟ جس دن قربانی کی جاتی ہے۔ اب قربانی والا دن جو ہے سب سے افضل وہ دن ہے چاند کی 10 تاریخ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانیاں کی تھی وہ آپ نے 100 اونٹ اللہ کے راستے میں ذبح کیا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم نہر والے دن 100 اونٹ اللہ کے راستے میں ذبح کیا، 60 آپ نے خود کیے، باقی حضرت علی کے ذمہ لگائے۔ تو اگر دوسرے تیسرے دن کا معاملہ ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے کہ 25 آج کرنے، 25 کل کرنے، 25 اگلے دن کرنے، 100 کی تعداد آپ پوری کر لیتے۔ 3 دن قربانی کے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اس کا انکار کرنا
جائز نہیں، لیکن سب سے افضل دن یوم نحر والا دن ہے۔ سب سے افضل دن جو ہے وہ 10ویں ہے، چاند کی 10ویں۔ آپ چاند کی 10ویں کو اپنے سارے جانور ذبح کریں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، رات کو کاروبار کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی آج ہم نے قربانی نہیں کرنی، ہم دوسرے دن کرتے ہیں۔ یہ اپنے ثواب کے اندر کمی کر لیتے ہیں، قربانی تو کرتے ہیں لیکن ان کو وہ اجر اور وہ ثواب بہت کم ملتا ہے۔ اب دوسرے دن، تیسرے دن کی جو آپ کو دلیل ملتی ہے وہ مجبوری ہے۔ پہلے دن اگر فوتگی ہو گئی، قربانی نہیں کر سکی تو دوسرے دن کر دیں۔ سفر میں ہے، مجبوری کی حالت میں ہے تو دوسرے اور تیسرے دن، 3 دن وقف ہیں قربانی کے لیے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ کے ہاں جو سب سے افضل دن ہے یوم نحر والا دن ہے، اور سارے جانور اسی دن قربانی کرنے چاہیے، یہ افضل دن ہے۔ لیکن 2 دن جو باقی ہیں یہ مجبوری کے لیے ہیں، مجبوری میں اگر رہ گیا تو آپ ان 2 دنوں میں بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ اللہ قبول کرنے والا ہے، اللہ کے ہاں قبولیت کی جو ہے سسٹم جو ہے میرے رب العالمین کا ہے۔ اللہ کا حکم یہ ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تم پہلے نماز پڑھو بعد میں قربانی کرو۔ پھر تیسری یہ غلطی ہوتی ہے قربانی کرنے والوں کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ایک صحابی رسول کی نیت کیا ہے؟ نیت یہ ہے کہ میں نے جو یہ قربانی کرنی ہے، صبح فجر کے بعد اس نے قربانی کر لی۔ اب نیت کیا ہے؟ نیت کتنی خالص ہے؟ انسان کی نیت جتنی خالص ہو، خالص نیت سے بھی کام نہیں چلے گا، اس نیت کے اندر طریقہ محمد رسول اللہ کا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب نیت اس کی اتنی خالص ہے کہ میں جلدی قربانی کر لیتا ہوں اور قربانی کے بعد گوشت پکاؤں گا، سب سے زیادہ میرے مومن مسلمان بھائی آ کر میرے گھر میں ضیافت کریں گے، اہتمام کروں گا، مجھے ثواب پہنچے گا۔ نیت کتنی اچھی ہے، نیت میں کوئی شک نہیں کیا جاتا۔ لیکن یہ معاملہ محمد رسول اللہ کے پاس گیا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو آپ نے فرمایا تیرا عام گوشت ہوا ہے، قربانی نہیں ہوئی، جاؤ جا کر قربانی کرو۔ مطلب کیا تھا کہ تو نے عید کی نماز نہیں پڑھی، عید کی نماز پڑھنے کے بعد جو ہے تو اپنے جانور کو ذبح کرے گا تو تب تیری قربانی ہوگی۔ اور بہت سارے لوگ ہمارے معاشرے کے اندر ایسے ہیں جو عید کی قربانی عید کی نماز پڑھنے سے پہلے کر دیتے ہیں۔ یہ قربانی نہیں ہے، یہ خالی کسائی کا گوشت ہے، خالی گوشت کھانے کے لیے اس نے ایک جانور کے گلے پر چھری چلا دی۔ اب یہ خوش فہمی کے اندر ہے میری قربانی ہے، لیکن اس قربانی کو کالعدم قرار دینے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ قربانی اس کی نہیں ہے، اس کا خالی اس کے گھر میں گوشت ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، چوتھی بات یہ ہے کہ اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جو فوت شدگان ہیں ان کی طرف سے قربانی میں حصہ ڈالا جائے۔ ماں جی عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا آپ فرماتی ہیں یوم نحر والے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے چھری مانگی، چھری مانگی، کہا عائشہ اس کو پتھر کے اوپر تیز کر کے لے کے آؤ، لیکن جانور کے سامنے تیز نہ کرنا۔ آج ہم جانور کے سامنے چھری کو تیز کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ جانور کے سامنے چھری کو تیز کرنا۔ آپ نے فرمایا اس کو 2 موتیں نہ مارو، وہ چھری تیز کرتے ہوئے سمجھ جائے گا، خالی اس کی زبان نہیں ہے، باقی سارے معاملات سمجھ
اور امام کائنات محمد رسول اللہ رحمت للعالمین کیوں کہا گیا؟ خالی انسانوں کے لیے نہیں، میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے لیے بھی، چرند اور پرند کے لیے بھی رحمت للعالمین ہیں۔ فرماتے ہیں اگر جانور کی گردن کے اوپر چھری کو اتنی تیز کرو تاکہ یہ چھری رکے نہ، اگر رک گئی تو رب کا عرش ہل جائے گا، جب رب کا عرش ہل گیا تو اس کے سارے دار و مدار ختم ہو جائے گا۔ چھری کو اتنا تیز کرو اس کے گردن پہ وہ رکے نہ، ایک دم میں اس کی یہ رگوں کو کاٹ دے، اتنی تیز کرو، لیکن چھری کو جانور کے سامنے تیز نہیں کرنا۔ فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مجھ سے چھری مانگی، چھری مانگنے کے بعد ایک مینڈے کو آپ نے لٹایا، لٹانے کے بعد بسم اللہ اللہم من محمد رسول اللہ، تقبل من محمد رسول اللہ وآلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وامتی محمد رسول اللہ۔ فرمایا یہ میری طرف سے ایک مینڈا ہے، یہ میری طرف سے اور میری آل کی طرف سے اور میری امت کی طرف سے۔ کون سی امت؟ جو داڑھیوں کو منا کر گندے نالوں میں پھینکنے والی امت، کون سی امت؟ جو جھوٹ بولنے والی، ملاوٹ کرنے والی، آخری درجے کی ذلیل ترین امت، جو میرے محمد رسول اللہ کے ساتھ بے وفائی کرنے والی، دھوکہ کرنے والی، اس امت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم نہر والے دن امت کی طرف سے بھی قربانی کی ہے۔ آپ دنیا سے جاتے ہیں، امت کے لیے رحمت کی دعا مانگتے ہیں، امت کا حال یہ ہے کہ یہ 10 دنوں میں داڑھی رکھ لی، میں نے قربانی کرنی ہے، بال نہیں کاٹنے، اور یہ بال غیر ضروری کاٹنے کا نہ کاٹنے کا حکم ہے، ناخن نہ کاٹنے کا حکم ہے، یہ بغلوں کے اور زیر ناف بالوں کا ذکر ہے، داڑھی کا ذکر نہیں ہے۔ اور داڑھی کا ذکر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو معاف کر دو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، اور انبیاء کی سنت فرض ہے، یہ داڑھی رکھنا فرض ہے۔ اس امت کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک مینڈا ذبح کیا۔ ہم نے کل اللہ کے نبی کے سامنے جانا ہے، ان کے سامنے پیش ہونا ہے، جس حال میں مریں گے اسی حال میں اٹھائے جائیں گے۔ عرب کے اندر ایک آدمی تھا اللہ کا ولی، اس کو کینسر ہو گیا، کینسر ہونے کے بعد اس کو طبیبوں نے مشورہ دیا کہ آپ کو ایسے انجیکشن لگیں گے آپ ٹھیک ہو جاؤ گے۔ کہا اس کے اندر میری داڑھی بھی اتر جائے گی؟ کہا ہاں یہ داڑھی کے بال بھی ممکن ہیں اتر جائیں گے۔ فرمایا پھر میں اپنا علاج نہیں کرواتا، میں اپنا معاملہ اللہ کی ذات پہ چھوڑتا ہوں، اگر اس دوران مجھ پہ موت آ گئی تو میں رسول اللہ کے سامنے کون سا منہ لے کر جاؤں گا، اور اللہ کے نبی کے سامنے میں کیسے اپنا چہرہ دکھاؤں گا، جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے حکم فرمایا ہے اس کو معاف کر دو، اس کو معاف کر دو، اس کو معاف کر دو۔ اور رسول اللہ ہاتھ جوڑ کر کہہ رہے ہیں اس کو معاف کر دو۔ آج امت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ داڑھیوں والے چور ہیں، داڑھیوں والے ڈکیت ہیں، داڑھیوں والے زانی ہیں، داڑھیوں والے یہ ہیں۔ رب کائنات کی قسم، داڑھیوں والا چور تو ہو سکتا ہے لیکن میرے محمد رسول اللہ کے فرمان میں کوئی فرق نہیں ہو سکتا۔ آپ نے داڑھی رکھنی ہے تو مجھے یا کسی اور کو دیکھ کر نہ رکھو، آپ نے محمد رسول اللہ کے فرمان کو، آپ کے کہنے کو، آپ کے حکم کو دیکھ کر آپ یہاں سے ارادہ کر کے جاؤ، جہاں پہ دمبے پہ ہم نے جو ہے تو چھری چلانی ہے، وہاں اپنے اندر کے شیطان پر چھری چلا کر آج میں داڑھی رکھنے کا ارادہ کر کے اٹھتا ہوں۔ کہو انشاءاللہ۔ خالی قربانی کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہم جناب خالی قربانی کریں اور یہ سارا کچھ ہے۔ میرے بھائیوں، فوت شدگان
کی طرف سے بات ہو رہی ہے، لوگ پوچھتے ہیں جی ان کی طرف سے حصہ ڈالیں۔ اب یہاں بڑا قوی مسئلہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پہلے نماز پڑھنے کا حکم ہے، حج سے پہلے نماز پڑھنے کا حکم ہے، روزہ رکھنے سے پہلے نماز پڑھنے کا حکم ہے، اور قربانی کرنے سے پہلے اللہ پہلے نماز کا کہہ رہا ہے، بعد میں قربانی کا کہہ رہا ہے۔ قربانی سال کے بعد آتی ہے، نماز دن کے 5 گھنٹے میں اللہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ آج ہمیں اگر کوئی یہ کہہ دے کہ جناب وزیر خوراک بدبودار وہ آیا ہوا ہے، اس سے ملاقات ہونی ہے، ہم خوشبو لگائیں گے جی، لش پش ہو کر جناب بدبودار خنزیر کے سامنے ہم جا کر جناب پیش ہوں گے، بھائی ملاقات ہو رہی ہے۔ اب میرے بھائیو، اللہ کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے اپنے چہرے بناؤ، کیوں اللہ کے ساتھ دھوکے کرتے ہو؟ گھر کا اگر ایک سربراہ ہے، قربانی کرتا ہے، اگر اس نے ایک بکرا ذبح کیا ہے، میرے رب العالمین کی رحمت اتنی وسیع ہے، وہ قربانی کا ایک بکرا جو ذبح کیا ہے، 1 لاکھ کا لیا ہے، میرا رب العالمین اس کی نیت کے مطابق اس کو پورا اجر و ثواب 1 لاکھ کا دیں گے، اس بکرے کا دیں گے، اتنا ہی ثواب جتنے اہل و عیال ہیں اللہ ان کو بھی عطا فرمائے گا اسی قربانی کے اندر۔ جو گھر کے جتنے افراد ہیں ان سب کو اسی قربانی سے اتنا ہی ثواب فرمائے گا۔ اب اگلا مسئلہ سمجھیں، جو آدمی مومن ہے، عقیدہ توحید رکھتا ہے، یاد رکھ لیں ہر جمعے کو میں یہ بات کرتا ہوں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ میرا رب کیا کہتا ہے؟ میرے ہاں شرک لے کر نہ آنا، یہ اتنا بدبودار غلیظ قسم کا گناہ ہے جو فرشتوں کو بھی پسند نہیں ہے، رحمان کو بھی پسند نہیں ہے۔ فرمایا باقی جتنے گناہ لے کر آ جانا، میری رحمت جوش میں آئی، تیرے مرنے کے بعد بھی میں کو معاف فرما دوں، لیکن شرک لے کر نہ آنا۔ یہ نہ کہنا یا اللہ انہاں نیک بندیاں دے طفیل میں معاف کر، یا اللہ انہاں نیک بندیاں دے طفیل ہنج کر، یا اللہ فلاں کری، گلے میں تعویذ ہو، ہاتھ میں کڑا ہو، تانبے کا پیتل کا کڑا ہو، اور یہ کلائی پر کالا دھاگا باندھا ہو نظر سے بچنے کے لیے۔ اکثر ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں یہ اپنے پاؤں کے اوپر ٹخنے کے ساتھ کالا دھاگا باندھ لیتی ہیں، اور آپ دیکھیں گھروں میں بچوں کی کلائی پر کالا دھاگا باندھ دیا جاتا ہے کہ یہ نظر بد سے روکتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، کالا دھاگا نظر بد سے نہیں بچاتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعائیں آپ بازار سے خرید لیں، اتنی عیاشیاں اور کرتے ہیں، آپ 100 روپے کی ایک پیارے رسول کی پیاری دعائیں خرید لیں، ان کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کا حکم آپ کو ملے گا، صبح شام کی دعائیں پڑھ کر بچوں کے ہاتھوں پر بھی پھونک کر ان کے جسم کے ساتھ ملو، اللہ نظر بد سے بچا دے گا۔ ہمارا ایمان اللہ کے مقابلے کے اندر کالے دھاگے پر ہے کہ یہ کالا دھاگا مجھے نظر بد سے بچائے گا، اور رب کائنات پر اس کا یقین نہیں ہے۔ مجھے یہ بتا، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اللہ کے مقابلے میں کالا دھاگا تعویذ اپنی شفا کے لیے باندھا، انہوں نے اللہ کی آیتوں کا کیا کیا؟ انکار کیا۔ اولئک اصحاب النار، یہی لوگ جہنم کی آگ والے ہیں، اس میں جلتے رہیں گے، ہم فیہا خالدون۔ آپ مجھے یہ بتاؤ، اللہ کہتا ہے یہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں رہیں گے، اب ہم فیہا خالدون کے بعد مجھے جہنم سے ان کو نکال کر بتا دو۔ جس نے کلائی پر کالا دھاگا باندھا، پیتل وہ جو بی پی والا سوشل میڈیا پر بھیجتے ہیں، اکثر
اکثر لوگوں نے بی پی کے لیے باندھا ہوتا ہے، لال شہباز قلندر کے نام کا، اس کی قبر کے نام کا۔ ہم میں ان میں کیا فرق ہے؟ وہ صرف مورتی کو اوپر رکھ کے پوچھتے ہیں، ہم دفنا کر پوچھتے ہیں۔ وہ بھی مورتی ہے، یہ بھی مورتی ہے۔ کیوں محمد رسول اللہ نے اپنی قبر مبارک کے بارے میں آپ نے اپنی زندگی کے اندر فرمایا تھا کہ لعنت ہے یہود اور نصارہ پر جو انبیاء کی قبروں پر کیا بناتے ہیں؟ قبریں بناتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں؟ مساجد بناتے ہیں، پھر ان پر کیا کرتے ہیں؟ میلے لگاتے ہیں۔ وہ تو یہود اور نصارہ انبیاء کی قبروں پہ یہ کام کرتے تھے، مانا جاتا ہے انبیاء معصوم ہیں، لیکن یہ تو بدبودار چٹ پٹ چرس اور بھنگ پینے والے، ہم نے ان کو اللہ کا ولی بنایا ہوا ہے۔ رب کائنات کی قسم، اللہ کا ولی یہ نہیں ہوتا۔ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جس کا چہرہ سنت کے مطابق ہو، جو نمازیں پڑھنے والا ہو، جو قرآن پڑھنے والا ہو، جو صدقہ اور خیرات کرنے والا ہو، جو لوگوں سے اپنے ہاتھ ان پہ بوسہ نہ دلانے والا ہو۔ اگر آپ کا عقیدہ توحید پر ہوا، آپ کی قربانی آپ نے کی، اللہ نے آپ کے گھر والوں کو سب کو ایک قربانی کا اجر اور ثواب دیا۔ اب اگلا معاملہ مومن کا سمجھو، اہل توحید کا سمجھو۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے مومنین مومنات اور جتنے مدفون ایمان والے دفن ہیں، اس قربانی کا اجر و ثواب اللہ ان کو بھی دیتا ہے اور قیامت تک لوگوں کو دیتا ہے۔ کتنا بڑا اجر ثواب ہے ایک مومن کا۔ مومن کون ہے؟ جو شرک نہیں کرتا۔ آج ہم کافروں کو کافر کہتے ہیں، اپنا کفر نظر نہیں آتا، کیونکہ ہم قبر کو سجدہ کرتے ہیں تعظیمی، اور یہ کہتے ہیں مجھے سب کچھ اس نے دیا ہے۔ آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھانا کھاتے تھے یا نہیں کھاتے تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سوتے تھے یا نہیں سوتے تھے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کھانا کھاتے تھے، آپ سوتے تھے، آپ ہوا لیتے تھے، آپ آکسیجن لیتے تھے۔ مجھے یہ بتائیں، کھانا کھانے والا اللہ کا محتاج ہے یا نہیں ہے؟ آکسیجن لینے والا اللہ کا محتاج ہے یا نہیں ہے؟ پانی پینے والا اللہ کا محتاج ہے یا نہیں ہے؟ یہ سارے کام کرنے والا، کھانے والا، پینے والا، سونے والا، بیمار ہونے والا، بوڑھا ہونے والا، داڑھی میں بال سفید آنے والے، یہ سب اللہ کے محتاج ہیں۔ اور مجھے یہ بتاؤ، محمد رسول اللہ جب دنیا سے گئے، آپ کی داڑھی مبارک کے اندر 16، 17، 18 بال مبارک آپ کے سفید تھے، اور جن کی داڑھیوں میں بال سفید آئے، آسمان والا رحمان کہتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء۔ کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء۔ ہم نے ان کے پیچھے جی حضوری، ہم چادریں چڑھاتے ہیں، ہم ان پہ چڑھاوے چڑھاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ قربانی، یہ عید الاضحیٰ کے دن ہمیں عقیدہ توحید سکھاتے ہیں۔ عقیدہ توحید کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام جب بچے تھے اپنے والد کو چھوڑ دیا، اللہ نے خلیل اللہ بنا دیا۔ جب بڑے ہوئے، شادی ہوئی، اللہ نے بیٹا دیا۔ اللہ نے کہا اس ابراہیم اب بیٹے کو بوسہ نہیں دینا۔ کیا کرنا ہے میرے مالک؟ بیٹے کو جنگل میں چھوڑ دے۔ چھوڑ دیا۔ بیوی کو چھوڑ دے۔ چھوڑ دیا۔ کیوں؟ وہ مسلم تھے۔ وہ کیا تھے؟ وَأَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ وہ مسلم تھے، مشرکین میں سے نہیں تھے۔ مسلم کا معنی کیا ہے؟ فرما بردار۔ کیا ہے؟ فرما بردار۔ آپ کا بیٹا آپ کی فرما برداری نہ کرے۔ آپ لال پیلے ہو کر پورے محلے میں کہتے ہیں میرا بیٹا میری بات کو نہیں مانتا، میرا بیٹا میرا تابعدار نہیں ہے۔ آپ اس سے بولنا چھوڑ دیتے ہیں، اور رب کا بندہ ہو کر رب کی تابعداری نہ کرے۔ میں اس کو کیا نام دوں؟ میں اس کو کیا نام دوں؟ وہ مسلم تھا،
رہیں. اللہ نے آپ کا نام کسی فرقے کا نہیں رکھا. اللہ نے فرمایا قربانی کے دنوں میں آپ کو پیغام یہ ہے وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا, تم سے پہلے بھی مسلم تھے, انبیاء مسلم تھے, شہداء مسلم تھے, صحابہ مسلم تھے. آپ کو بھی اللہ کہہ رہا ہے وَفِي هَذَا, آپ بھی کیا ہو, آپ کیا ہو, مسلم ہو. تو پھر آپ کہو کہ میں چشتی, قادری, نقشبندی, سردردی, جنوری, فروری ہوں. آپ یہ کہو گے؟ جو یہ کہتا ہے اللہ کے قرآن کا انکار کرتا ہے, اور جو مولوی یہ کہتے ہیں, غلط مسئلہ بتاتے ہیں اور بتا کر لوگوں کو اپنے ساتھ ملاتے ہیں, کل قیامت والے دن اللہ کی عدالت میں جب یہ اٹھائے جائیں گے اللہ انہیں کذاب کہے گا. میرے بھائیوں, دنیا پر یہ پیر طریقت, رہبر شریعت, پتہ نہیں کیا کیا الہام انہوں نے لگایا ہوا ہے. اور یاد رکھ لیں, یہ جو پیروں کے درباروں پہ ذکر ہوتا ہے لا الہ الا اللہ, یہ بدعت والا شرک ہے, یہ بدعت والا ذکر ہے. ایک آدمی ذکر کرے, باقی سارے مل کر ذکر کریں, اللہ کی قسم اس میں بدعت ہے, اور بدعت کی وجہ سے بندہ جہنم میں جاتا. یہ جو ہمارے مولوی بھی ہیں نا, جب بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں سبحان اللہ کہو. جی سبحان اللہ کی آواز آئی. اب جھوٹ کیا بولتے ہیں, جی سبحان اللہ دی میں نو آواز نہیں آئی, ادھروں نہیں بولے, ادھروں بولو, ادھروں بولو. اللہ کی قسم یہ بدعت ہے. یہ مولوی دین کی خدمت نہیں کرتے. جاؤ ان کی گاڑیوں کو دیکھو, ایک کروڑ روپے کی ان کی گاڑی ہے. انہوں نے کیا کیا ہے, وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا, انہوں نے دین اسلام کو ذریعہ معاش بنایا. آؤ اس مسجد کی دعوت کی طرف آؤ. آج میرے 2 سال سے زیادہ دن ہو چکے ہیں, ایک دن بھی مسلک کی میں نے دعوت نہیں دی. میں ممبر پر جب آتا ہوں میں سارے مسلک چھوڑ دیتا ہوں. میں آپ بھائیوں کو قرآن سے جوڑتا ہوں. آپ کا یہ حق بنتا ہے, آپ اس مسجد کو آباد کرنے کے لیے میری کمر کو مضبوط کرو, اور آپ آؤ, آپ کو میں اللہ سے ملاتا ہوں, کسی امام مولوی سے نہیں ملاتا. کہو انشاءاللہ. میرے بھائیو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرقوں سے توڑ کر قرآن کے نیچے لاتے تھے. آج ہم قرآن سے توڑ کر فرقوں میں لے کر جاتے ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو دین اسلام سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الحمدللہ حمدا کثیرا کما امر. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعہ وكل بدعۃ ضلالہ وكل ضلالۃ فی النار. میرے بھائیو, اگر آپ کے پاس توفیق ہو تو آپ قربانیاں خرید کر سفید پوشوں کو دیں. اس کا اجر بہت زیادہ ہے. جو آپ اپنے سے کریں گے اس سے زیادہ اس کا اجر ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. اگر آپ خرید کر دیں گے, ویسے بھی آپ نے وہ قربان کرنا اللہ کے راستے میں, تو کوئی ایسا انسان بھی ہوگا سفید پوش ہوگا, اس کا دل بھی کرتا ہوگا میں قربانی کر لوں. وہ سفید پوشی کو چھپاتا ہوگا, آپ اس کی سفید پوشی کا پردہ بھی رکھیں گے. رب العالمین کہے گا اے اللہ, اس نے میرے, اللہ کہے گا اس نے میرے بندے کا کی سفید پوشی میں یہ مدد کی ہے, جا میں تیرے سارے گناہ معاف فرماتا ہوں. میرے بھائیوں, ایک اہم اعلان ہے, ذرا آپ سے غور سے سنو. انشاءاللہ عید جو ہے وہ اسی مسجد کے اندر ادا کی جائے گی. ہمارے بھائیوں نے مجھے بھی فون کیے کہ بھائی یہ جو ہم عید کی نماز مسجد میں پڑھتے ہیں کیا یہ نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. اور پھر کہا کہ گراؤنڈ میں, یہ بات تو ان کی سچی ہے کہ گراؤنڈ کے اندر عید کی نماز پڑھی جائے. مسنون عمل یہی ہے کہ محمد رسول اللہ کا فرمان ہے, آپ نے مسجد نبوی میں نماز نہیں پڑھی, آپ گراؤنڈ میں پڑھنے کے لیے گئے تھے. پھر میرے بھائیوں,
قاری عبدالحمید اوان صاحب حفظہ اللہ تعالی، اللہ ان کی ہر مشکلات کو آسان فرمائے، کہو آمین۔ وہ یہاں سے یہ فوجی اسپتال ہے جو آنکھوں کی وہاں تک بھی گئے اور بڑے وہ بیچارے گھومے ہیں، ان کو کوئی گراؤنڈ نہیں ملا۔ اس کے بعد انہوں نے اس مسجد کے اندر عید کی نماز کا اہتمام رکھا ہے۔ مسجد میں مجبوری کے امر عید کی نماز ہوتی ہے، لیکن انہیں کوئی گراؤنڈ نہیں ملا۔ اگر آپ کے پاس کوئی گراؤنڈ ہو، کوئی پلاٹ ہو، آپ وہ پلاٹ مہیا کریں، مسجد کو آپ دیں، ہر سال اس کے اندر عید کی نماز پڑھیں، رب العالمین اس کا اجر و ثواب تا حیات آپ کے پہلے بھی اور آئندہ بھی جو فوت شدگان ہیں اللہ ان کو بھی عطا فرمائے گا۔ اگر ہمارے پاس یہ سہولت نہیں ہے تو ہم عید کی نماز ترک نہیں کر سکتے، امر مجبوری عید کی نماز مسجد میں ہو سکتی ہے۔ پھر اگر گراؤنڈ میں نماز پڑھتے ہیں تو اس وقت کناتے اور سسٹم کا 1 لاکھ روپیہ خرچہ ہے جو مسجد کے فنڈ کے اندر نہیں ہے۔ آپ ہمیں یہ بتائیں، ہمیں آپ مشورہ دیں کہ ہم کیا کریں۔ ہمیں مجبوری کے تحت مسجد کے اندر نماز پڑھنے کا اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ یوم عرفہ کا روزہ، آخری 1-2 منٹ، یہ اہم بات ہے۔ یوم عرفہ کا روزہ جو ہے سعودیہ میں یوم عرفہ کل ہے، لیکن کل ہم عرفہ کے نام سے روزہ نہیں رکھیں گے۔ ہم اپنے ملک اور کنٹری کے لحاظ سے اتوار والے دن ہم نے یہ روزہ رکھنا ہے یوم عرفہ کا۔ یوم عرفہ کا روزہ 1 سال پہلے، 1 سال بعد میں اور 1 سال یہ جو چل رہا ہے، 3 سال کے اللہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور سب سے زیادہ یہ یوم عرفہ کا جو دن ہے پوری کائنات کے اندر سب سے افضل دن ہے اور سب سے اعلیٰ دن ہے۔ اس کا روزہ رکھیں، اہتمام کریں، اور اہتمام کر کے آپ اس کے اندر یہ روزہ رکھیں اور دوسرے دن قربانی کی عید کریں۔ عید کر کے اس کے بعد اپنے جانور کو ذبح کریں، اور جانور کو ذبح کرنے کے ساتھ ایک ہاتھ جوڑ کر آپ کے سامنے میں التجا کرتا ہوں، جہاں بکرے پر آپ نے چھری چلانی ہے، اپنی انا، اپنی ضد، اپنے رشتہ داروں، اپنے جنوں سے قطع تعلقی کی ہے، اللہ کا واسطہ ہے، یہ اندر کے یہ مفتی کے گردن پر آپ چھری چلا کر آپ جو ہے صلح رحمی کریں۔ اور اگر کسی نے بہن کا حق کھایا ہے، جانور ذبح کرنے سے پہلے وہ کیا کرے، اپنی بہن کا حق دے، بیٹی کا حق دے، وہ زمین واپس کرے، وہ مال واپس کرے۔ اگر مال اور زمین اپنی بہن کا حق واپس نہیں کرتا، رب کائنات کی قسم اس کی قربانی کرنے کا کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو دین اسلام سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔